خطرہ تھا. تو جب چلنے کا اچانک حکم ہوا تو میں نے کہا مجھ پر تو ہے غسل فرض، مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں اس جانور کو ہاتھ لگاؤں جس پر اللہ کا حبیب بیٹھے گا، اس پر حضور بیٹھے گا. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. اس لیے کھڑی کا تو فرد کلندر کہتا ہے قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار، قدر نبی دا جانن والے. آج ہم ادھر مزے کی بات ہے، قوم بھی ویسے ہماری عجیب مزاج ہے، انہوں کو نانگ ترانگ بدانگ اتا گالا بھی کڑے نا دا گالا بھی، اور جنہیں سال غسل نہیں کیتا لٹاں لٹ گئیاں بالکل میں گدلا مدلا. وہ اس کے بعد جائیں گے تو کہیں گے سرکار سرکار سرکار، وہ 10 گالیاں بھی دے نا کہیں گے سرکار حق ہے. یہ میں ویسے نہیں کہتا ریاض کو. ایک بندہ نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ کس طرح کا بیٹھا ہوئے اور لوگ اس کے بعد جاتے ہیں وہ منہ بھر کے گال دیتا ہے، منہ بھر کے گالی دیتا ہے. جب وہ گالی دیتا ہے تو آگے سب ہاتھ بند کہتے ہیں سرکار تو سن ٹھیک کیا سمجھا، سرکار تو سن ٹھیک کیا. اسی دین بالکل خراب بخاری دا پڑھ سنائیے نا پھر بھی کہتے ہیں مولی صاحب باتیں ٹھیک نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں غور کر لیں مگر نہ پھر ہمیں آپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. میں کہتا تو ایک نہیں 1000 بار سوچ، ہم وہی بولیں گے جو طیبہ نگر سے آ رہا ہے. تو برحال لیکن ہم آج کسی کو کمینہ کہتے ہیں دیکھ یار ممبر پہ بیٹھا ہے عجیب باتیں کرتا ہے، اور ادھر کہتے ہیں آ رہے پھر کھڑی، اور میں بھی کہتا ہوں آ رہے پھر کھڑی. اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، صالح تھے، ہمارے بزرگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کی بھی یہی، ہم ولیوں کی بولی بول رہے ہیں. فرما قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار دنیا دار. اس کا مطلب جو حضور کی شان نہ سمجھے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمینہ. کیا ہوتا ہے بولو؟ کمینہ. وہ عزت والا نہیں ہوتا، کمینہ ہوتا ہے. کمینہ اقبال نے کہا ہر بائے تو ہمتاں کی اس تو بس، وہ کمینہ ہوتا ہے. کمینہ جسے مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے. عزت دار تو وہ ہوتا ہے جو عزت والوں کی عزت جانتا ہے، اور عزت والوں کی عزت یہ ہے. اب میں روایت بخاری کے کور چند صفحے آگے ہے، اگر وہ شروع کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت تاخیر ہو جائے گی. اب میں اسی جگہ پہ ذرا عقیدہ کے باب میں ہی اس ہستی کی طرف بڑھتا ہوں کہ جنہیں رب نے علم ظاہر میں بھی کمانڈ عطا فرمائی تھی، علم باطن میں بھی دسترس عطا فرمائی تھی. اور پھر ہم اس طرف بڑھ کے تو سلسلہ بائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ میرے سامنے روایت بخاری موجود ہے. اگر میں ابھی یہاں یہ سناؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر اتنا سٹیمنا آپ کا نہیں ہوگا. تو میں یہ جو روایت بخاری عرض کی اس کے ساتھ جوڑ کے اور جتنے آج یہاں بیٹھے ہیں سب کو ایک سبق کے طور پہ، درس کے طور پہ، واعظ کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ میں یہ کہوں گا، ایک شان رسول سمجھنے کا یا سمجھانے کا، پڑھنے یا پڑھانے کا نجدی اور دیوبندی عقیدہ، اور ایک ہے یہ بخاری میں صحابی کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ. اب آگے مرضی تمہاری ہے، تم نے نجد و دیوبند کے بد عقیدہ ماحول کو لینا ہے، یا تم نے طیبہ کی سچی اور سچی چمکدار فکر کے سامنے جھکنا ہے. یہ تمہارا اپنا فراغ نصیبہ ہے، تمہارا بخت ہے، قسمت ہے. ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا. نجد و دیوبند تو کہتا ہے وہ تو معاذ اللہ بڑے بھائی جتنا ان کا احترام ہے، گاؤں کے چودھری جتنی عزت کرو نبی کی بس. اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں حضور تو حضور ہے، سرکار جس جانور پر بیٹھے ہیں اس جانور کا پیشہ ہمارے نزدیک وہ بھی مقدس ہے.
وہ بھی کیا ہے بولو؟ مقدس ہے. لہذا میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں گا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا, کیوں وہاں تو مجھے پتا ہے ہمیں گارنٹی ہے, کنفرم ہے, اٹل ہے, حتمی بات ہے کہ وہاں تو بھابی بھی کہے گا ہاں تو عظمت والا ہے محبوب, وہاں تو دجلی بھی کہے گا, تو بندی بھی کہے گا, وہاں تو منکر بھی کہے گا, وہاں تو مبغض بھی کہے گا, وہاں تو جلا ہوا بھی کہے گا, وہاں تو آج کا ہم سے الجھنے والا یہ ہے نجدی دھرم کا, یہ جو وہ گمشتہ یہ بھی کہے گا. کیسے؟ حضور سلطان الکل, غوث الکل, سید الکل, آقا کل, مولا کل, سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں, اصول الدین. اور یہ اصول الدین اور یہی اپنا سیم عقیدہ موجود ہے. یہ کتاب غنیہ, جس کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں, اور الغنیہ لطالبی طریق الحق, یہ غنیۃ الطالبین مشہور کتاب ہے. اور کوئی اگر کہے نا حضور غوث پاک کی نہیں ہے, اس پر بھی پھر ہم کلام کر لیں گے. یہ حضور غوث پاک اس میں بھی موجود ہے, اور میرے ہاتھ میں یہ عقیدے کی کتاب اصول الدین اس میں بھی موجود ہے. اور یہ میرے پاس کتاب ہے کتاب الشرح الصلوات, حضور غوث پاک نے پوری کتاب مدینے والے پر درود پڑھنے پہ لکھی ہے, اس میں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہ تینوں کتابیں ایک ہی کلر ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ بھی وہ بھی, یہ ساری ترکی سے آئی ہیں اور بڑے اوکھے آئی ہیں, اور ہم اب آپ کو پڑھ کے سنانے لگے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں نجدی اے بھابی آج سدھر جا, آج لے ان کی پناہ, کل تو سدھرے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ يُجْلِسُ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ الْمُخْتَارَ عَلَى سَائِرِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کل قیامت کا دن جب ہوگا نا, اگلے پچھلے جمع ہوں گے, نفسا نفسی کا دور ہوگا, یہاں تک کوئی کنپٹیوں تک, کوئی سر سے بھی اوپر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے, اور تاج والوں کے تاج اس وقت بالکل جا چکے ہوں گے, وہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. قرآن میں ہے للہ الواحد القہار, کون ہے آج بادشاہ؟ وہ آواز آئے گی ایک خدا, ایک قہار, ایک اللہ. اس گھڑی کسی کا مقام بھی ہوگا, کہاں ہوگا کچھ اللہ کے پیاروں کا, اور ان میں سب سے اعلیٰ جس کا ہوگا اسے مدنی تاجدار کہا جاتا ہے. کیا مقام ہوگا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, اور میں یہاں بھی کہوں گا, وہ جو بھابی ہے نا, بھابی کہتا نہیں حضور غوث پاک تو رفع الیدین کرتے تھے. میں نے کہا اگر تجھے ان کا رفع الیدین نظر آتا ہے تو یہ حضور غوث پاک سیدھا نظر نہیں آتا, اس پر بھی ہم رفع الیدین پر بھی آ جائیں گے, لیکن ایک نہیں, میں غوث پاک کے 50 عقیدے پیش کرتا ہوں جو بھابی نہیں برداشت کرے گا, وہ صرف سنی عقیدہ برداشت کرے گا. یہ پوری عقائد کی کتاب ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا نا, تو ہمارے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ کہ عرش الہی پر صدارت کی جو کرسی لگے گی نا, اس کرسی پر محمد عربی بیٹھیں گے, سرکار بیٹھیں گے. اور جب بیٹھیں گے نا اس وقت تو پھر سارے ہی کہیں گے ہم بڑی شان والے ہیں, بڑی عظمت والے ہیں, ان کا تو بہت اعلیٰ مقام ہے, یہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہیں, سب سے بالا ہو بالا ہیں. لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں تب بات نہیں بنے گی, آج لے ان کی بنا اور آج مدد مانگے ان سے, وہاں کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں سنی اب تو بول, اور ٹھوک بچا کے بول, اور دھڑلے سے بول, اور بے باک اور نڈر ہو کے بول, ڈنکے کی چوٹ پہ بول. انہیں جانا, انہیں مانا,
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا دیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ ہے سنی عقیدہ، اور یہ ہے سنی مسلک، اور یہ ہے سنی نظریہ، یہ ہے وہ عقیدہ جو صحابہ کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے، تابعین کا ہے، تابع تابعین کا ہے، اولیاء کا ہے، غوثوں قطبوں کا ہے، اور حضور سلطان الکل سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اب یہاں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہاں جو وہ خوشاب میں بھی آپ کو کہا تھا، اور صرف خوشاب میں نہیں کہا، میں نے اس ملک کے شعر کہا، کہتا ہوں، اور جب تک دم میں اسی طرح کہوں گا، بہت بچا کر ہم نہ کسی نجدی کو دو نمبری کرنے دیں گے، نہ کسی رافضی کو ڈنڈی مارنے دیں گے، عقیدہ کو ہی چلے گا جو قرآن نے دیا ہے، جو سنت نے دیا ہے، جو صحابہ نے دیا ہے اور اہل بیت نے دیا ہے۔ اگر کوئی نجدی دھاندلی کرے گا ہم اسے بھی ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے، اور اگر کوئی رافضی اور شیعہ دھاندلی کرے گا ہم اسے بھی ایکسپوز کریں گے، اور پھر اگر کوئی ان کی گھران ان کی ہڈیاں نوچ کر اور برطانیہ کے راستے سے ان کا خمس لے کر ان کا کھا کر سنی لیبل لگا کر سنی نعرہ لگا کر اور اپنے آپ کو سنی کہلا کر سنی عقیدہ لوٹنے کا دھندا کرے گا، ہم اس سے بھی رگڑ کے رکھ دیں گے، اور ہم اسے بھی زمانے میں عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنی عقیدے کا کھایا ہے، ہمیں سنیوں نے پالا ہے، ہمیں سنی مسلک کا نمک ملتا ہے، ہم سنی عقیدے کے صدقے سانس لے رہے ہیں، ہمیں اپنے مسلک پر پہلا دے کے جینا ہے۔ اور یہ سنی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اور جاگنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا 100-150 سال پہلے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایسے تجھے ڈھیر سارے ملیں گے جو کہیں گے میں سنیوں کا نخان ہوں، میں تو نقیب ہوں، میں تو خطیب ہوں، میں تو پیر ہوں، اور وہ ہے ظالم اندر سے پکا شیعہ، پکا رافضی، ان کی پہچان ہے۔ میں ان میں سے 2 چیزیں عرض کرتا ہوں، ایسے بہت سارے شاید یہاں بھی ہوں گے، یہ مرض ہے اس وقت ہر طرف، یہ ایک ہوتا ہے جان لیوا، ایک ہوتا ہے ایمان لیوا، ایمان لیوا مرض، اور کچھ اس طرح کے مریض ہیں، ہم نے ان کا آپریشن کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے اتمام حجت کرنی ہے، آگے پھر نصیب ہے، اگر کوئی صدر جائے تو اچھی بات، نہیں صدرے گا تو پھر یاد رکھنا آگے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بڑھ کے دیکھ۔ پھر سارا آگے سب کھڑا ہے، بہرحال ایسا ایک پورا ٹولہ ہے اور پورا دڑا ہے، پورا جتھا ہے، پورا جتھا بدعمل ٹولہ، عقیدے کا باغی ٹولہ، عقیدے کا ستار ٹولہ، کہیں گے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر کیڑی ہے؟ کراچی سے لے کے تم یہاں تک اور یہاں سے لے کے دائیں بائیں تک دیکھ لو، تمہیں کئی نظر آئیں گے، کئی ایسے کیڑے مکوڑے۔ میں کہتا ہوں تو ایک بار نہیں 1000 بار بھی بول تو حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا قرآن سے لے کر سنت تک، سنت سے صحابہ تک، صحابہ سے اہل بیت تک، اہل بیت سے امت کے اکابرین اولیاء علماء تک، ایک ایک نے لکھا
اور کیٹیگوری کبھی لکھا کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے غوث الاعظم سلطان الکل رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدے کی. آپ فرماتے ہیں پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا پہلا نمبر اس کا ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر میں ایک روایت آپ کو سناتا جاؤں. ویسے تو یہ پورا چیپٹر ہے، یہ اوپر پورا عنوان ہے خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پورا چیپٹر ہے. لیکن ایک حدیث اس کے اندر ہے، فرمان ہے مولا علی کا، مولا علی کا، مولا علی کا، مولا علی کا. سنی بیٹھے ہیں نا سارے؟ بولو تو سی، سنی بیٹھے ہیں نا سارے؟ سارے بولو پھر علی مولا، بولو علی مولا، علی مولا. ہمارا ایمان ہے علی، لیکن اب آگے جو علی فرما رہا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہوگا. مولا علی کا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں. علی نے کب کہا؟ کب کہا؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی، بالکل آغاز کا دور. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت ہوئی، لما بوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام ثلاثا یقبل علی الناس. حضرت صدیق پاک کی بیعت ہوئی نا، اور بیعت کے بعد 3 دن صدیق اکبر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. تیسرے دن آپ آئے اور آپ نے آگے کہا کہ مجھ سے اپنی بیعت واپس لے لو، بیعت واپس لے لو. جب یہ کہا تو کوئی اور آگے نہیں بڑھا، حسن و حسین کا بابا علی آگے بڑھا. علی آگے بڑھا. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. ابو بکر، ابو بکر. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے نا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا صدیق تو آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ. کیا کہ تجھے ہم نے نہیں، قدمک رسول اللہ. ابو بکر میں بھی موجود تھا، عثمان بھی موجود تھا، عمر بھی موجود تھا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. سرکار نے ہمیں آگے نہیں کیا، سونے نے تجھے آگے کیا تھا، تجھے آگے کیا تھا، تجھے ہم پر مقدم کیا. لہذا آج علی کہہ رہا ہے ابو بکر تو آگے بڑھ، مصلی پر کھڑا ہو جا. میں دیکھتا ہوں تو میں یؤخرو کا، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے پیچھے کون کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے پیچھے کون کرتا ہے. میں یہاں سے لے کر پنڈی کے عیاشوں تک اور ان کے چہرے چندوں تک سب کو کہتا ہوں، اور اگر کوئی یہاں پر ہے تو اسے بھی کہتا ہوں علی کو مان، علی کو مان، علی کو ضرور مان. پر ویسے مان جسے علی راضی ہو، ویسے مان جسے علی راضی ہو. اور رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی مولا علی کو ابو بکر و عمر سے اور عثمان سے آگے بڑھا کر پھر علی کا نعرہ لگائے گا تو علی سب کچھ اٹھا کے تمہارے بوتھے پہ مارے گا. مولا علی قبول نہیں کریں گے. علی اسے قبول کرے گا جو علی کے عقیدے کے مطابق علی کو مانے گا. اور وہ یہ ہے ہمارے سامنے. مولا علی نے کہا آپ آگے بڑھو. ابو بکر میں دیکھتا ہوں آپ کو پیچھے کون ہٹاتا ہے، آپ کو پیچھے کون ہٹاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری کتاب ہے 80 جلدوں کی، نام ہے تاریخ دمشق الکبیر اور تاریخ ابن عساکر.
دونوں نام اس کے بولتے ہیں، تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں، تاریخ ابن ساکر بھی کہتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں میں نے 3 بار رب سے کہا، 3 بار مولا میں اپنے بعد اپنی جگہ علی کو کھڑا کر دوں، تو تینوں بار رب کا جواب ہی آیا، سونیا علی کو کھڑا کریں گے پر ابھی تیرے بعد تیری جگہ ابو بکر کو کھڑے ہونا ہے۔ یہ ذریعہ سرکار نے پھر باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک نہیں، اس پر 50 سے زیادہ حدیث موجود ہیں۔ ہمارے آقا و مولا نے خود، مولا علی کا یہ فرمان بھی موجود ہے، یہ بھی ہماری مولا علی فرماتے ہیں نہ تو میں وہاں غائب تھا نہ میں بیمار تھا، میں غائب بھی نہیں تھا بیمار بھی نہیں تھا، پاس موجود بھی تھا صحیح بھی تھا۔ میں نے سرکار کے سامنے بدر لڑی تھی، احد لڑی تھی، احزاب لڑی تھی، خیبر لڑی تھی، لیکن جب مصلی کی باری آئی نا سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آ جائے۔ لوگوں کو نماز پڑھ، مولا علی پاس موجود تھے لیکن نہیں کہا، تو لہذا آج بھی ہم کسی کا اس سے ہٹ کر ایک رتی برابر کوئی بیان عقیدہ نظریہ قبول نہیں کریں گے۔ ہم اسی عقیدے پر زندہ ہیں، اسی پر مریں گے۔ پہلا نمبر حضرت صدیق پاک کا ہے، دوسرا عمر پاک کا ہے، تیسرا عثمان پاک کا ہے، چوتھا یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، چوتھا علی پاک کا ہے، اور آگے پھر مولا علی پاک کے بعد یہ اس کے اندر موجود ہے کہ 6 ماہ کے لیے امام حسن مجتبیٰ بھی آئے، اور پھر امام حسن کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آ جاؤ، اب یہاں پر میں بالکل حوصلے کے ساتھ، یہ ہماری بخاری میں بھی ہے، یہ شفا ہے اس کے اندر بھی ہے، یہ حضور غوث الاعظم کی